بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے کہ بعض اوقات ہم اپنی خوشیوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، اپنی راحتوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک دم مصیبت نازل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہم پہ نازل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں ساتھیوں، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ہم سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے اندر کی بات کو لیتے ہیں جی، اور پھر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ بند کمروں کے اندر جو لوگ بند کمروں کے اندر دوسروں کی لاتیں کھینچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عمل سے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی لاتوں کو کھینچیں گے، اللہ اس سے پہلے ان کی لاتوں کو کھینچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کبھی بھی کسی مسلمان کی مخالفت کے اندر کبھی بھی اجتماعی طور پہ نہ بیٹھیں، کبھی بھی اجتماعی طور پہ کسی کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا، یہ سارے کا سارا جو ہمیں نظام نظر آ رہا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست قبضہ اور قدرت ہے۔ اللہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ انسان کے خلاف کوئی سازش کرے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو پریشان نہیں ہونا۔ آج آپ کو ایک بہت چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے پریشانی آ گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یا قہارو، چھوٹا سا اللہ کا ایک قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کی طاقتوں کا پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسم ہیں، ان کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو آج ہم ایک بات طے کریں کہ جب ہم پریشان ہوں گے، ہم اللہ سے رجوع کریں گے، اور جب ہم خوش ہوں گے پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شکر ادا کرنے سے میرے بھائیوں اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اپنا رونا، اپنا دکھڑا، اپنی پریشانی آدھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کرو، جہاں سے تمہاری حاجتیں، ضرورتیں پوری ہونی ہیں، اس کے سامنے جو ہے نا اپنی حاجتوں کو رکھا کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے دعا مانگو، جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگو۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو آدمی اچانک پریشان ہو گیا وہ کیا کرے؟ وہ فوراً اٹھ کے مسجد کے اندر جائے اور جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے میرے پروردگار، یہ مصیبت، یہ پریشانی مجھ پہ نازل ہوئی ہے، اپنی قدرت سے اس کو ختم فرما۔ اس کے بعد کیا کرے؟ سر کو ننگا کر لے، سر پہ اگر ٹوپی ہے، کوئی کپڑا ہے، اس کو اتار دے اور 100 بار یا قہارو پڑھے۔ کیا پڑھے؟ 100 بار اللہ کا یہ اسم ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، 100 مرتبہ اس کو پڑھے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو کیسے خوشیوں کے اندر تبدیل فرمائیں گے۔ اللہ کا غیبی نظام فوراً حرکت کے اندر آئے گا، لیکن آپ نے اس کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنی دل کی طلب، اپنے دل کی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور رو کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اگر ہم بالکل بھی عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کریں گے، زبان سے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو حب کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے۔
کہ اللہ یا قہارو کے پڑھنے پر میری اس حاجت کو تو پورا فرما۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کا غیبی نظام کیسے حرکت کے اندر آتا ہے، کیسے ہماری پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس کو اس لیے پڑھے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی نہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اس کو اس لیے پڑھے کہ دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب ہے، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا اکٹھی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ جب دنیا کے بارے میں سوچیں گے، دنیا کو طلب کریں گے تو میرے بھائیوں پھر پریشانی غالب ہوگی۔ جس کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی، فرمایا کہ وہ 100 بار اس کو پڑھے، 100 بار اس کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کے اندر اپنی محبت کو جاری کر دے گا اور دنیا کی محبت کو اس کے دل سے ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں یہی ایک چیز ہے، اگر دنیا کی محبت کو ہم ساتھ لے گئے تو میرے بھائیوں یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو جب اس دنیا سے رخصت ہوں، اللہ کے رسول کی محبت کو اس دنیا سے لے کے جائیں، اللہ کی محبت کو اس دنیا سے لے کے جائیں اور لبوں پہ ہمارے کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہتے ہوئے جائیں کہ اے اللہ مشرق مغرب شمال جنوب بحر و بر خشکی تری کے اندر جہاں جہاں انسان آباد ہیں سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول فرما۔ فرمایا یہ لفظ کائنات کے اندر اس سے بڑے لفظ ہی کوئی نہیں ہے جو اپنی دعاؤں کے اندر ان الفاظ کو شامل کرے، اے اللہ مشرق مغرب شمال جنوب بحر و بر خشکی تری کے اندر جہاں جہاں انسان آباد ہیں سب کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول فرما۔ ابھی وہ دعا، وہ بات، وہ چاہت، وہ تمنا، وہ آرزو اس کے دل میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پہ آنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ سے اس بات کی بھی پناہ مانگیں، اے اللہ برے دن، بری رات، بری صبح، بری شام، برا دیکھنا، برا سوچنا، برا دماغ کا سوچنا میری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری صبح سے، برے دیکھنے سے، برے چلنے سے، برے سوچنے سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کے ارد گرد ایسا محاصرہ کرے گی کہ آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بنائے گا، ہماری آخرت کو بھی بنائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم آخرت کے لیے بنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت کی وہ آخرت کی محنت کی۔ سارے انبیاء نے ایک ہی بات کی، اے لوگو اپنا معاملہ اللہ سے طے کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اے اللہ جس کام اور مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ وہ میں نے کام پورا کیا نہ میں نے وہ مقصد پورا کیا۔ اے اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا سب سے بڑا جرم عظیم ہے، میرے اس جرم عظیم کو تو معاف فرما، اور جب تک میری سانسیں باقی ہیں مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اس محنت کے لیے قبول فرما جس محنت کے لیے تو نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو قبول فرمایا۔ میرے ساتھیوں، نہ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے لباس تھا، نہ کھانے کے لیے توشہ تھا، نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، لیکن دل کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سارے اصحاب سے راضی ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، کسی پہ توکل نہ کریں، صرف ایک اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔
جب ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام ہمارے اوپر کھولے گا، اپنی برکتیں کھولے گا، اپنی راحتیں کھولے گا، اپنا سکون کھولے گا۔ تو ساتھی اس بات کی کوشش فرمائیں گے نا ساتھیوں، اچھی بات کا کرنا، اچھی بات کا سننا، اچھی بات کا بولنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پیاری لگی، اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹس میں ضرور لکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی باقی رہی تو۔ السلام علیکم۔